جہیز یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کے سننے کے بعد میں ہر خاص و عام کے ذہن میں یہ بات تو ضرور آتی ہے کہ جہیز لینا حرام ہے۔ بے شک جہیز حرام ہے، جہیز لینا، جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ نے مسجد کے ممبر سے بھی سنی ہوگی، اور یہ بات آپ نے اجلاس عام کے اسٹیج سے بھی سنی ہوگی، یہ بات علماء بھی کرتے ہیں، یہ بات عوام بھی کرتی ہے، یہ بات گاؤں میں بھی کی جاتی ہے، یہ بات شہروں میں بھی کی جاتی ہے، ہر جگہ آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ جہیز لینا حرام ہے، بے شک حرام ہے۔ لیکن چند وہ سوال جو لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں سے کیے جاتے ہیں، لڑکے سے کیے جاتے ہیں، مجھے وہ جہیز سے کم نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکے کی سیلری کتنی ہے، لڑکے کی جاب سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، لڑکا شادی کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ رکھے گا یا اپنی فیملی کے ساتھ رکھے گا، لڑکے کے پاس زرزریہ زمین کتنی ہے، لڑکا جس مکان میں رہتا ہے یہ مکان اس لڑکے کا ذاتی مکان ہے یا کرائے کا ہے، حق مہر 5 لاکھ سے کم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سوال ہیں جو مجھے جہیز معلوم ہوتے ہیں، جہیز سے کم نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے خلاف نہ آپ نے کبھی مسجد کے ممبر سے سنا ہوگا، نہ اجلاس عام کے اسٹیج سے سنا ہوگا، نہ عوام سے سنا ہوگا، اور نہ خواص سے سنا ہوگا، نہ اس کی چرچا گاؤں میں ہوتی ہوگی اور نہ اس کی چرچا شہروں میں ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میری نظر میں تو یہ سوال جہیز سے کم نہیں معلوم ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارے سوالات یہ کون سی کتاب میں لکھے ہیں، ان کے جواز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ لڑکے کا اسٹیٹس اس کی آمدنی سے، اس کے جو کتنا وہ کما رہا ہے، اس کی جو ہے ذریعہ زمین اس کے پاس کتنی ہے، اس کی اوقات اس کے پیچھے مال سے لگائی جاتی۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھیے، سوچئے، ہم نے اپنی لائف میں سینکڑوں شادیاں اس بنا پر ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، سینکڑوں شادیاں ہم نے اس بنا پر ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کہ لڑکے والوں نے یا لڑکے نے صرف اس بنا پر لڑکی سے شادی کر لیا کہ وہ انتہائی غریب ہے، وہ انتہائی غریب ہے، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے پیچھے اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اس بنا پر سینکڑوں لڑکوں نے شادیاں کی ہیں لڑکیوں سے، لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے شادیاں کی ہیں، لیکن ایک بھی شادی ہم نے آج تک ایسی نہیں دیکھی کہ کسی لڑکی والوں نے یہ کہہ کر کے کسی لڑکے والے کو پسند کر لیا ہو کہ اس کے پاس زمین نہیں ہے، اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، وہ انتہائی غریب ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، اور اگر اس سے شادی نہیں کی جائے گی تو اس سے شادی کون کرے گا، اس کو کون اپنی بیٹی دے گا۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے لڑکوں میں اتنا دین تو ضرور ہے کہ وہ کسی غریب لڑکی کو صرف اس بنا پر پسند کر لیتے ہیں کہ وہ انتہائی غریب ہے، اگر اس سے ہم شادی نہیں کریں گے، ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے تو اس کو اپنے نکاح میں کون لے گا اس کی غربت کی وجہ سے۔ لیکن کسی ایک لڑکی کی، میرے خیال میں میرے سامنے کوئی ایسی ایسی مثال نہیں آئی کہ کسی لڑکی نے یا لڑکی والوں نے صرف اس بنا پر لڑکے سے نکاح کر دیا ہو کہ اس کے پیچھے اس کا مکان ذاتی نہیں ہے بلکہ کرائے کا ہے، اس کے پاس سرکاری جاب نہیں بلکہ وہ لڑکا بے روزگار ہے، اور صرف اس بنا پر اس سے شادی کر دی گئی ہو۔ عزیز ساتھیوں، یہ دوہرا رویہ ہے کہ جب بات لڑکے والوں کی طرف سے آتی ہے تو جہیز کا معاملہ لا دیا جاتا ہے کہ جہیز تو حرام ہے، لڑکا نہیں لے سکتا۔ بے شک جہیز حرام ہے، میں اس کا سپورٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ لڑکے کا مال نہ دیکھیں، لڑکے کا کتنی آمدنی ہے، اس کی سیلری کتنی ہے یہ نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی اپنی بچیوں کی شادیاں لڑکوں سے اس بنا پر بھی کر دیا کریں کہ لڑکا نیک ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے،
اور جب اس بنا پر اپنی بچیوں کی شادی ایسے بچوں سے، ایسے لڑکوں سے کریں گے کہ وہ پرہیزگار ہے، وہ امیر تو نہیں ہے لیکن وہ دل کا امیر ہے، اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس اس کے رب کا خوف ہے، جب اس بنا پر اپنی بچیوں کی شادیاں کر دیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ بچے، وہ لڑکے آپ کی لڑکیوں کو خوش رکھیں گے۔ جنہوں نے مال بھی دیکھا، حسن و جمال بھی دیکھا، لیکن اول نمبر پر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، اور پھر اپنی بچیوں سے، ایسے لڑکوں سے شادیاں کر دیں، تو آج ان کے رشتے خوشگوار ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور نکاح کو آسان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شادیاں کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔